ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بھائی رات کی نوکری کرتا۔ بھائی کے جاتے ہی بھابھی پیٹ پکڑ کر چلانا شروع کر دیتے کہ بہت درد ہے۔ امی فوراً انہیں ہاسپٹل لے جاتی، جہاں ڈاکٹر انہیں چیک اپ روم میں لے جاتا اور کچھ دیر بعد بھابھی بالکل ٹھیک ہو جاتی۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی جب ڈاکٹر بغیر دوائی کے واپس بھیج دیتا۔ اب مجھے شک ہوا تو ایک دن خود بھابھی کا برقع پہن کر جو ہی چیک اپ روم میں گئی تو میرا نام مہناز ہے۔ ہم صرف 2 بہن بھائی ہی ہیں۔ میرا بڑا بھائی اماں کی شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوا تھا، اس لیے اماں اور ابا نے اس کی پیدائش پر جی بھر کے خوشیاں منائیں۔ پورے خاندان میں دیسی گھی کے لڈو بھجوائے، اتنا شاندار عقیقہ کیا کہ لوگ سالوں تک یاد کرتے رہے۔ اماں اور ابا نے بھائی کی پرورش بڑے ہی لاڈوں اور پیار سے کی۔ اگرچہ وہ اتنے امیر نہیں تھے، مگر اپنی حیثیت سے بڑھ کر بھائی کی پرورش کی۔ میری پیدائش پر ابا کے کام میں گھاٹا ہونے لگا تھا، جس کی وجہ سے میرے اتنے ناز نخرے نہیں اٹھائے گئے، مگر میں شروع سے ہی بہت صابر بچی تھی۔ اماں کی تو جیسے بھائی میں جان تھی، ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے دور کرنے کا سوچ کر ہی جانے اسے کیا ہوتا تھا۔ ابا کی طبیعت خراب رہنے لگی تو ان سے کام نہ ہوتا۔ انہوں نے اماں سے کہا کہ ایسا کرو، بیٹے کو میرے ساتھ مدد کے لیے بھیج دیا کرو، مگر اماں تو سن کر ہتھے سے ہی اکھڑ گئی کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اپنے نازوں پلے بیٹے کو وقت سے پہلے ہی کام کاج میں لگا دوں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تو اسے پڑھا لکھا کر بڑا افسر بناؤں گی، مگر قسمت کو شاید یہ منظور نہیں تھا، کیونکہ میرے بھائی کے میٹرک اور پھر انٹر میں بس پورے نمبر ہی آئے تھے۔ اس لیے اس کا دل پڑھائی سے اکتا گیا اور اس نے کام پر جانا شروع کر دیا۔ اماں اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتی تھی۔ بڑی مشکل سے اسے کام پر جانے کی اجازت دی، کیونکہ ابا کی طبیعت اب خراب رہنے لگی تھی۔ بھائی کی شادی کی عمر ہوئی تو اماں خوف زدہ ہونے لگیں کہ نئی آنے والی لڑکی کہیں میرے بیٹے کو مجھ سے چھین نہ لے، اس لیے اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی کرے۔ میرا بھائی بہت شریف انسان تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ اماں کو اس کے لیے کسی ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو نہایت سیدھی سادی ہو۔ اماں نے آس پاس نظر دوڑانی شروع کی، کہاں سے ایسی لڑکی ملے گی، تو ان کی نظر ماسی سغرا کی بیٹی پر پڑ گئی۔ وہ نہایت غریب لوگ تھے اور اماں کے دور کے رشتہ دار بھی۔ لڑکی کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے گھر کو چلاتی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ آخر اس لڑکی سے ہی کیوں رشتہ کرنا ہے، ہمیں کسی اچھے گھر سے بھی تو رشتہ مل سکتا ہے۔ مگر میری ایک دوست میرے بھائی کو بہت پسند کرتی تھی۔ میں نے کہا اماں، میں اپنی دوست کو بھابھی بنانا چاہتی ہوں، تو اماں نے مجھے جھڑک دیا اور کہا اس لڑکی سے تو بالکل تیرے بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی، وہ بہت تیز ترار ہے، میرے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں کر لے گی، اس لیے سوچنا بھی مت۔ میں تو سغرا کی بیٹی سے رشتہ کروں گی، غریب مجبور اور سیدھی سادی لڑکی ہے، میرے قابو میں رہے گی، دب کر رہے گی۔ وہ لڑکی واقعی سیدھی سادی سی تھی، جس کو دنیا کی چالاکیوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، بے وقوف سی تھی۔ اماں نے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا حساب کیا اور بہو بنا کر گھر لے آئیں۔ میری بھابھی اچھی فطرت کی تھی۔ اماں نے پہلے دن سے ہی اس کے ذمے پورے گھر کی ذمہ داری ڈال دی۔ اس نے اف تک نہیں کی۔ رات کو بھی اماں دیر رات تک بھائی کو اپنے پاس بٹھائے رکھتی اور کوئی 1-2 بجے اس کو کمرے میں جانے دیتی۔ مجھے برا لگتا کہ دونوں کی نئی نئی شادی ہے، 100 طرح کے ارمان ہوں گے دل میں۔ اماں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر اماں جان بوجھ کر ایسا کرتی تھی۔ اسے بھائی کا بھابھی کے آگے پیچھے گھومنا پھرنا اچھا نہیں لگتا تھا، حالانکہ وہ بیچارہ تو اپنے کاموں کے لیے اسے آوازیں دیتا رہتا تھا، مگر اماں کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ بھائی اس کا نام لے۔ بھابھی ہر وقت اماں کے کاموں میں لگی رہتی اور اف تک نہ کرتی۔ مجھے کبھی کبھی بیچاری پر بہت ترس آتا کہ اماں اس کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہی ہیں۔ ایک دن بھائی اور بھابھی کو بھائی کے دوست نے دعوت پر بلایا، دوسرے شہر جانا تھا۔ بھائی نے اماں سے اجازت لی تو اماں نے بڑی خوشی سے کہا مجھے کیا اعتراض ہونا ہے، ضرور جاؤ۔ بھائی بہت خوش ہوا۔ جب وہ کام پر چلا گیا تو اماں نے بھابھی کو بلا کر کہا کہ اپنے میاں کو منع کرو کہ تم اس کے ساتھ نہیں جانا چاہ رہی، میرا نام نہ آئے، تم اپنے طور پر منع کرو۔ اور وہ بھی اتنی بے وقوف کہ اماں کے کہنے میں آ کر بھائی کو منع کر دیا۔ ایک دن میرا بھائی کہنے لگا
کہ اماں اب فیکٹری میں رات کی شفٹیں لگ رہی ہیں، میں اب سے رات کو کام پر جایا کروں گا۔ اماں کو اور کیا چاہیے تھا، وہ تو خوش ہوئی کہ میاں بیوی کو الگ کر دیا۔ اب بھائی ساری رات کام پر چلا جاتا اور بھابھی کو اماں اپنے کمرے میں سلا لیتی۔ اماں تو بہت خطرناک ساس بن گئی تھیں، میرے سمجھانے پر بھی کوئی اثر نہ ہوتا۔ میں تو بھابھی کے لیے سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بھائی کو رات والی نوکری پر جاتے ہوئے دوسرا ہفتہ تھا کہ اس کے جاتے ہی ایک دن بھابھی پیٹ پکڑ کر چلانے لگی۔ اماں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ درد ہے اماں۔ اماں اور میں اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور جلدی سے اسے لے کر ہسپتال پہنچ گئے۔ ڈاکٹر اسے اپنے ساتھ چیک اپ روم میں لے گیا اور ہم ماں بیٹی کو باہر ہی رکنے کا کہا۔ میں نے اندازہ لگاتے ہوئے پوچھا اماں کہیں بھابھی کے ہاں خوشخبری تو نہیں؟ مجھے لگا تھا کہ اماں یہ سن کر خوش ہوں گی، مگر وہ تو ناراضی ہو گئیں۔ کہنے لگی ارے خدا نہ کرے اس کے گھر ابھی کچھ ہو، میرے بیٹے کو تو وہ لے اڑے گی، اس کے پیٹ میں ویسے ہی درد ہو رہا ہوگا، کم وقت کھاتی بھی تو اتنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا اور اماں کو کہا ان کو پیٹ میں گیس ہو گئی ہے، میں نے دوا کھلا دی ہے، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ ہمارے گھر سے 10 منٹ کے فاصلے پر ہسپتال تھا، اس لیے ہم پیدل ہی چلے جاتے تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ جاتے ہوئے تو بھابھی کی حالت بہت بری ہو رہی تھی، اب کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آتے ہی کیسے ٹھیک ہو گئیں؟ میں نے کہا بھابھی لاؤ دوائی والا پرچہ دو، ہم اسٹور سے دوا لے لیں گے۔ تو وہ کہنے لگی ڈاکٹر نے تو کوئی دوائی نہیں دی۔ مجھے سن کر عجیب لگا کہ ڈاکٹر نے دوائی نہیں دی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر ہم گھر چلے گئے۔ گھر جا کر بھابھی کہنے لگی اماں میرا پیٹ خراب ہے، بار بار واش روم کے لیے اٹھنا پڑے گا، اس لیے میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں۔ اماں نے کہا ہاں ہاں اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، ورنہ ہمارے پاس سوئے گی تو ساری رات ہمیں تنگ کرتی رہے گی۔ اماں کی اجازت پر وہ بہت خوش ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ ایسی بھی کیا خوشی، اماں نے اسے کمرے میں ہی تو جانے کا کہا ہے۔ اگلے دن پھر یہی ہوا، جیسے ہی بھائی کام کے لیے نکلا تھوڑی دیر بعد بھابھی پیٹ پکڑ کر چلانا شروع ہو گئی۔ کہنے لگی اماں بہت درد ہو رہا ہے پیٹ میں، ہسپتال لے جاؤ۔ ہم فوراً بھابھی کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر اسے چیک اپ روم میں لے گیا اور کل کی طرح چیک اپ روم سے باہر آتے ہی بھابھی بالکل ٹھیک لگ رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے آج بھی بنا دوائی دیے گھر بھیج دیا۔ میں نے راستے میں بھابھی سے کہا کم از کم ڈاکٹر سے دوا تو لے لیتی۔ کہنے لگی میں کیا دوائی لوں، پیٹ میں درد ہوتا ہے بس، وہ انجیکشن لگا دیتا ہے اور میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ کل کی طرح آج بھی اماں سے اپنے کمرے میں جانے کا وہ پوچھ کر چلی گئی۔ میرا بھائی صبح صبح گھر آتا ہمارے اٹھنے سے پہلے، اس لیے بھابھی کی ہی ذمہ داری تھی کہ وہ بھائی کے لیے دروازہ کھولے۔ ناشتہ کرنے کے بعد بھائی اپنے کمرے میں سونے چلے جاتا اور دروازہ بند کر لیتا، کہتا میں اب شام تک سوؤں گا، مجھے کوئی نہ جگائے، کیونکہ رات کو اسے پھر کام پر چلے جانا ہوتا تھا۔ بھابھی سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ مجھے بھابھی کی زندگی پر بہت ترس آتا تھا، بیچاری کو شوہر کا پیار اور قربت نصیب نہیں ہوتی تھی۔ اگلی رات کی بات ہے، جیسے ہی بھائی کام پر گیا پھر بھابھی نے پیٹ پکڑ کر چلانا شروع کر دیا۔ اماں نے مجھے کہا میں تو نہیں جا سکتی، آج 2 دن چلی گئی ہوں، وہی کافی ہے، اب میں گھر پر رہوں گی، تم اپنی بھابھی کو لے جاؤ۔ اماں کی بات یہ سن کر اچانک بھابھی کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہو گئے۔ کہنے لگی نہیں نہیں اماں تم بھی ساتھ چلو نا، ہم دونوں لڑکیاں کیسے جائیں گی؟ مگر اماں کہنے لگی مجھے بخار ہو رہا ہے، میں نہیں جاؤں گی آج۔ مجھے شکل سے بھابھی کچھ پریشان دکھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے بھابھی، میرے ساتھ جانے میں کوئی مسئلہ ہے؟ تو وہ چونک کر خیالوں کی دنیا سے باہر آئی اور کہنے لگی نہیں کوئی مسئلہ نہیں، مگر اماں کے بغیر جانے کا میرا دل نہیں کر رہا۔ یہ کہہ کر اس نے پیٹ پکڑ لیا اور ہائے ہائے کرنے لگی۔ میں نے کہا اماں اٹھ جاؤ، یہ تمہارے بغیر نہیں جائے گی۔ چاروں نچار اماں کو اٹھنا پڑا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے چلو، اگر تمہارا پیٹ درد میرے جانے سے ہی ٹھیک ہوگا تو میں چلی جاتی ہوں تمہارے ساتھ۔ میں نے کہا اماں تم چلی جاؤ، میں گھر پر رہتی ہوں۔ بھابھی گھبرا کر فوراً بولی نہیں تم گھر پر نہیں رہ سکتی۔ میں نے اکتا کر پوچھا کیوں بھابھی، میں کیوں نہیں رہ سکتی گھر پر؟ کہنے لگی شہر کے حالات ٹھیک نہیں، اکیلی جوان لڑکی کا گھر رہنا ٹھیک نہیں، تم بھی ساتھ چلو نا، ویسے بھی 10 منٹ کے فاصلے پر ہی تو ہسپتال ہے۔
मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाभी इस कदर क्यों अजीब बर्ताव कर रही हैं। खैर, हम दोनों भाभी को लेकर अस्पताल आ गए। डॉक्टर ने मुस्कुराकर भाभी को देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं भाभी के साथ अंदर जाने लगी तो डॉक्टर ने मना कर दिया। मुझे डॉक्टर पर भी बहुत गुस्सा आया कि कैसा डॉक्टर है, रोज भाभी को अकेला कमरे में ले जाता है और दवाई भी नहीं देता, और भाभी भी कैसे इसके कमरे से निकलते ही ठीक हो जाती हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे जाने क्यों शक सा होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लग रहा था कि कोई ऐसी बात है जो अजीब है और छुपी हुई है। भाभी का रवैया, डॉक्टर का मुस्कुरा कर भाभी को देखना, भाभी का भाग भाग कर अस्पताल आना, ये सब वो शक पैदा कर रहा था जो मैं सोचना नहीं चाहती थी। लेकिन बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा था। एक लड़की को जब शौहर की मोहब्बत ना मिले तो वो इधर उधर दिल लगा ही लेती है। हो सकता है भाभी और इस डॉक्टर के बीच कुछ चल रहा हो, लेकिन ये भी कैसे मुमकिन था। भाभी आज से पहले कभी से अस्पताल आई नहीं थी, इसके पास फ़ोन भी नहीं था, और यहाँ मैं और अम्मा उसके साथ आती थी। हमारे होते हुए कैसे मुमकिन था। मैंने भाभी की तरफ नज़र दौड़ाई, वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। जाने उसकी ये कैसी दर्द थी जो थोड़ी ही देर में बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। हम कुछ ही देर में भाभी को लेकर घर आ गए। भाभी आते ही अपने रूम में चली गई। मैं रात देर तक भाभी के अजीबो गरीब रवैये को लेकर सोचती रही थी, इसलिए नींद ना आई। प्यास लगी तो उठकर बाहर पानी पीने चली गई। भाभी के कमरे से गुजरते हुए मैं ठटक कर रुक गई। भाभी के कमरे से बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैं चौंक गई कि भाभी रात की इस पहर किससे बात कर रही हैं। भाई तो काम पर हैं और इसके पास फ़ोन भी नहीं जो मैं ये सोच लूं कि वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही हैं। पहले मैंने सोचा कि दरवाजे पर दस्तक दे दूं और पूछ लूं, मगर फिर सोचा कि दस्तक की आवाज़ से अम्मा जाग जाएंगी, इसलिए पानी पीकर मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुबह हुई तो मैंने भाभी से पूछा, ये तो बताओ कि रात को तुम्हारे कमरे से तुम्हारे बोलने की आवाज़ आ रही थी, किससे बात कर रही थी तुम? वो मेरे इस सवाल पर घबरा गई। मैंने उसकी घबराहट को गौर से देखते हुए पूछा, खैरियत है? तुम इस सवाल पर क्यों घबरा रही हो? भाभी कहने लगी, मैं तुम्हें बता देती हूँ, मगर प्लीज़ तुम अम्मा को ना बताना। मैंने कहा, ठीक है, अम्मा को नहीं बताऊंगी। तुम मुझे बताओ, तुम रात को किससे बात कर रही थी? मेरा तजस्सुस इंतहा को छू रहा था। वो मासूमियत से कहने लगी, असल में मुझे नींद में बोलने की आदत है। रात को मैं भी नींद में ही बोल रही होंगी, इसलिए तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दी। मैं तवक्को कर रही थी कि वो जाने मुझे क्या राज बताने की कोशिश कर रही है, मगर इतनी मामूली सी बात सुनकर मैं अब क्या कहती। मुझे जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि भाभी आज फिर ड्रामा करेगी। ड्रामा मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसकी हरकतें देखकर मुझे तो पक्का शक यही था कि उसे कोई पेट में दर्द नहीं होता। वो जानबूझकर अस्पताल जाने के लिए बहाना बनाती है। अब मैंने भी सोच लिया कि इसका राज मालूम करना होगा। जब भाई घर से काम के लिए निकला, 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि भाभी फिर से पेट पकड़कर बैठ गई। मैं इसी वक्त का इंतज़ार कर रही थी। मैं जल्दी से भाभी के कमरे में गई और उसका अबाया और स्कार्फ जो वो रोज़ लेकर अस्पताल जाती थी खुद पहन लिया और उसे कहा, भाभी मेरा अबाया तो धुल्ले वाला था, आप अपना दूसरे रंग वाला पहन लो, इसको भला क्या एतराज़ हो सकता था। मेरा और भाभी का कद एक जितना था और अबाया स्कार्फ पहनकर मैं बिल्कुल उसके जैसी दिखने लगी। मैंने मास्क लगाकर चेहरा छुपा लिया। उसने अपना दूसरा अबाया पहन लिया और हम उसे लेकर अस्पताल आ गए। मैंने सोच लिया था कि अब मैंने क्या करना है। मैं अस्पताल में दाखिल होते ही अपनी भाभी से कहने लगी, मैंने बाथरूम जाना है, प्लीज़ मेरे साथ आओ। हम दोनों वॉशरूम आ गए। मैंने घर से आते हुए उसे भी बाथरूम नहीं जाने दिया था कि अस्पताल के बाथरूम में चले जाना। एक बाथरूम में वो चली गई और दूसरे में मैं। इसके वॉशरूम में दाखिल होते ही मैंने बाहर से कुंडी लगा दी। जब वो खोलने लगी तो खुला ही ना। मुझे आवाज़ें देने लगी तो मैंने कहा, भाभी दरवाज़ा जाम हो गया है, तुम बिल्कुल तसल्ली रखो, मैं किसी को बुला कर लाती हूँ, तुम चीखना मत, मैं 10-15 मिनट में आ रही हूँ। भाभी ने कहा, अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ। मैंने परस से छोटा सा ताला निकाला और लगा दिया। अब कोई इस वॉशरूम की तरफ ना आता जिसके बाहर ताला लगा होता। भाभी भी मेरी हदायत के मुताबिक चुप करके बैठी थी। अब वक्त आ गया था कि प्लान के अगले हिस्से पर अमल किया जाए। मैं जल्दी से इस डॉक्टर के चेकअप रूम में गई तो वो डॉक्टर मुझे भाभी समझकर कहने लगा,
अरे तुमने अपना नकाब अभी तक नहीं उतारा, मास्क उतार कर ईजी होकर बैठ जाओ। मैंने आवाज़ बदल कर कहा, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। कहने लगा कि अपना बाजू ऊपर करो, आज तुम्हारा ब्लड सैंपल लेना है। मैं तो ये समझ कर आई थी कि भाभी और वो डॉक्टर आपस में ख़ास बातें करते होंगे, मगर ऐसा कुछ भी लग नहीं रहा था। उसने सिरिंज तैयार करते हुए कहा, तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया है, बदली बदली लग रही है। मैंने बौखला कर कहा, असल में खट्टी इमली खा ली थी इसलिए गला ख़राब हो गया। उसने पूछा कि अब तुम्हारी सास का रवैया कैसा है। मैं इसके सवाल पर हैरान रह गई कि ये कैसा सवाल है। क्या भाभी ने उससे अपने सारे हालात बता रखे हैं? डॉक्टर सिरिंज भरकर मेरे पास आया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, जाने वो किस लिए ब्लड ले रहा था। मैं खुद को कोसने लगी कि मुझे क्या ज़रूरत थी भाभी बनकर यहीं आने की। सैंपल लेने के बाद वो कहने लगा, बस एक बार ब्लड लेना पड़ेगा। मैं जल्दी से उठी। जैसे ही डॉक्टर का रुख दूसरी तरफ हुआ, मैं भागकर वहाँ से आ गई। वहाँ पता नहीं भाभी के साथ वो क्या करता था। मैं सीधा वॉशरूम्स की तरफ आई और भाभी को आज़ाद किया। भाभी डॉक्टर के कमरे की तरफ जाने लगी तो मैंने जल्दी से कहा, भाभी सुनो, जिस डॉक्टर के पास आप रोज़ाना आया करती हैं वो आज नहीं आया, किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले। भाभी कहने लगी, नहीं वो डॉक्टर अच्छा था, किसी और का तजुर्बा नहीं है, घर चलते हैं। मैंने कहा, मैंने सुना है वो डॉक्टर काफ़ी लंबी छुट्टियों पर चला गया है। मैं नहीं चाहती थी कि वो डॉक्टर के पास चली जाए और उसको पता चले कि उसकी जगह मैं चली गई थी। भाभी को लेकर हम अपने घर आ गए। मैंने कहा, भाभी मैं आज रात आपके कमरे में आपके साथ सोने चलूं? वो जल्दी से कहने लगी, नहीं तुम मेरे कमरे में नहीं आ सकती। मेरा मतलब है कि मैं डॉक्टर के पास नहीं गई तो मेरे पेट में दर्द हो रही है, मेरी तो सारी रात तकलीफ में गुजरेगी, तुम डिस्टर्ब होगी। अम्मा फ़ौरन मुझे बाजू से खींचकर अपने साथ ले गईं और कहने लगी, अरे क्या करती हो, इसे इसके हाल पर छोड़ दो, वो बीमार है, कहीं तुम ना बीमार हो जाना उसके साथ रह रहकर, उससे दूर रहा करो। मैं अब अम्मा को क्या बताती कि आपकी बहू मुझे ज़ाहरी तौर पर नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर भी बीमार लग रही है। कल तो मैं इत्तेफाक से उठ गई थी, मगर आज मैं जानबूझकर उठी थी ताकि मैं सुन सकूं कि आज भी आवाज़ आ रही है या नहीं। कल की तरह आज भी कमरे से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। मैं अब पक्का शक में मुब्तला हो चुकी थी, इसलिए जल्दी से भाभी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद ही भाभी ने दरवाज़ा खोला। मैंने अंदर झांक कर देखा तो कोई नहीं था। भाभी ने सवालिया नज़रों से देखा तो मैं घबरा गई और कहा, कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारी तबीयत पूछने आई थी। भाभी ने थोड़ा गुस्से में मुझे देखा और कहा, ये कौन सा वक्त है आधी रात को किसी की तबीयत पूछने का, थोड़ी अक्ल किया करो। ये कहकर भाभी ने मेरे मुंह पर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं सुन रह गई। उसने पहली बार ऐसे लहजे में बात की थी, वरना हमेशा बहुत नरमी से बात करती थी। उसे क्या हो गया, मैं हैरानी से सोच कर रह गई। अगले दिन की बात है। भाई अम्मा को कहने लगा कि मुझे दूसरे शहर काम से जाना है कुछ अरसे के लिए, तो मैं क्या करूं? अम्मा तो पहले ही इन मियाँ बीवी को दूर करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी, इसलिए खुशदिली से इजाज़त दे दी। भाई अपने कपड़े पैक करके चला गया। शादी के बाद आज तक बेचारी भाभी को ढंग से भाई का वक्त नहीं मिला था, शायद इसीलिए बेचारी गलत रास्ते पर पड़ गई थी। शाम को ही भाभी की अम्मा उसे लेने आ गईं। अम्मा ने साफ मना कर दिया। उन्हें घर के कामकाज के लिए मुफ्त की मुलाजमा जो मिल गई थी। रात को फिर से भाभी की तबीयत खराब होने लगी। हम उन्हें हस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें मोहलक बीमारी और खारिश हो गई है, घर के दूसरे लोग एहतियात करें। अम्मा ने तो घर आकर फ़ौरन इसकी माँ को बुलाया और भाभी को रवाना किया। मैंने कहा भी था कि भाभी को इसके घर ना भेजो, मगर अम्मा कहने लगीं, अरे सुना नहीं था कि डॉक्टर क्या कह रहे थे कि घर के अफराद उससे फासला रखें, वरना हमें भी खारिश हो जाएगी। अच्छा है अपनी माँ के घर रहे। भाभी भी अपनी माँ के घर चली गई। भाई तो पहले ही दूसरे शहर था। एकदम घर में सन्नाटा हो गया था। इस सन्नाटे में मुझे घबराहट होने लगी। कुछ दिनों बाद मुझे मेरी सहेली के घर जाना था। अम्मा से इजाज़त लेकर मैं घर से निकल आई। मैं ऑटो रिक्शा लेकर जा सकती थी, मगर फिर मैंने सोचा कि बाजार वाले रास्ते से जाती हूँ पैदल ही, रास्ते में कुछ खरीदारी भी कर लूँगी। यही सोचकर मैं बाजार वाले रास्ते पर आ गई। इस वक्त बाजार में रश नहीं था। एक खाने वाली दुकान से गुजरते हुए मेरी नज़र एक ऐसे मंजर पर पड़ी कि मेरे कदम ज़मीन पर जम कर रह गए।
میں نے ایک دکان میں اپنے بھائی کو کھانا کھاتے دیکھا۔ یہ اتنا حیران کن نہیں تھا جتنا اس کے ساتھ بیٹھا وہ آدمی، جسے دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ تو وہی ڈاکٹر تھا جس کے پاس بھابھی علاج کے لیے جایا کرتی تھی۔ یہ بھائی کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ وہ دونوں ایسے بے تکلفی سے بات کر رہے تھے جیسے پرانے مراسم ہوں۔ مجھے دیکھ دیکھ کر بہت حیرانی ہو رہی تھی کہ بھائی کی اس سے دوستی کیسے ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد جیسے ہی وہ ڈاکٹر اٹھ کر چلا گیا تو میں فوراً اندر بھاگی۔ بھائی تو مجھے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پوچھنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم تو دوسرے شہر گئے تھے نا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور یہ کون ہے جس کے ساتھ تم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے؟ وہ کہنے لگا، میں تو اپنی فیکٹری کا مال اٹھانے آیا تھا، دوسرے شہر ہی لے کر جانا ہے، جانے سے پہلے کھانا کھانے کا سوچا تو یہاں آ گیا۔ میں نے بھائی کو پوچھا، یہ سب باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ وہ کون آدمی تھا جو یہاں بیٹھا ہوا تھا؟ بھائی کہنے لگا، اچھا وہ تو میرا دوست ہے، ابھی اتفاقاً ہی اس سے ملاقات ہو گئی۔ بھائی کا دوست؟ وہ ڈاکٹر بھائی کا دوست تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ بھابھی کو بھی یہ معلوم ہوگا، تو کیا وہ دونوں مل کر بھائی کو دھوکہ دے رہے تھے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ بھائی مجھے کہنے لگا، اماں کو نہ بتانا کہ تمہاری مجھ سے ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ میں ابھی واپس جا رہا ہوں، ان سے ملنے کا وقت نہیں۔ میں بھائی کی باتوں پر ہوں ہاں کرتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ مجھے اپنے معصوم بھائی پر ترس آ رہا تھا جس کو اس کی دو قریبی عزیز دھوکہ دے رہے تھے۔ میں اپنی سہیلی کے گھر سے ہو کر بھابھی کے گھر کی طرف مڑ گئی۔ ابھی میں گھر سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھی کہ میں نے اسی ڈاکٹر کو بھابھی کے گھر سے نکلتے دیکھا۔ یا خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی کے شہر سے جاتے ہی یہ ڈاکٹر پھر سے بھابھی کے پیچھے اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں وہیں سے پلٹ کر گھر واپس آ گئی۔ پہلے تو مجھے صرف شک تھا اور اب یقین ہو گیا تھا۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، اپنے بھائی کا گھر کیسے بچاؤں۔ وہ تو اتنا شریف تھا کہ آج تک کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور اس کے لیے اپنی طرف سے اماں نے ایک شریف اور معصوم لڑکی ڈھونڈی تھی۔ قصور شاید اس بیچاری کا بھی نہیں تھا۔ شادی کے بعد ایک لڑکی کی سب سے بڑی خواہش اس کے شوہر کا ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ابھی تک اس کو ملا نہیں تھا۔ وہ بیچاری ابھی تک صرف شادی شدہ تھی، سہاگن نہیں بنی تھی۔ میری اماں نے اسے سہاگن بننے ہی کہاں دیا تھا۔ شادی کی رات ہی اماں نے اپنی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے بھائی کو ساری رات اپنے پاس مصروف رکھا، اور وہ بیچاری انتظار کی سولی پر لٹکتی رہی تھی۔ بعد میں بھی یہی حال رہا، اور میرے بھائی اور بھابھی دونوں کی زندگی ابھی تک ویران اور سونی ہی تھی۔ میں سوچوں میں الجھتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ میں نے سوچ سمجھ کر اماں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا، اماں، بھائی اور بھابھی میں فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں، ہمیں ان دونوں کو قریب آنے کا موقع دینا چاہیے۔ اماں کہنے لگی، تو پاگل ہو گئی ہے، میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے کہا کہ کم از کم بھائی کو صبح کی نوکری کرنی چاہیے، شام کو سکون سے گھر آئیں اور اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزاریں۔ اماں نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا، اس کے مالک کو میں نے فون کر کے کہا تھا کہ میرے بیٹے کی رات کی شفٹ کر دیں۔ ابھی میں ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب جانے کا موقع نہیں دے سکتی ہوں۔ میرا بیٹا اس کے پیار کے چکر میں پڑ گیا تو وہ میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ ایک ہی تو بیٹا ہے میرا، اور بڑھاپے کا اکلوتا سہارا، اسے کیسے ہاتھ سے جانے دوں؟ میں نے اماں کو کئی بار سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کی، مگر ان پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ بس دنیا کا منہ بند کرنے کے لیے بہو گھر لے آئی تھیں، مگر بہو کو بیٹے کی بیوی نہ بن پائے، اس بات کا پورا خیال تھا انہیں۔ میں نے سوچا، بھابھی سے ایک بار بات کرتی ہوں کہ تم ہی کچھ عرصہ صبر سے کام لے لو، ہو سکتا ہے جلد ہی اماں کا دل بدل جائے۔ اصل میں میرا بھائی بھی تو بدھو تھا، اسے چاہیے تھا کہ اپنے حق کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا، اماں سے بات کرتا، مگر وہ بھی تو انتہا کا تابع دار تھا۔ جو اماں کہتی اس پر آنکھیں بند کیے بغیر کوئی سوال کے یقین کر لیتا۔ اس صورتحال میں بھابھی کو برے چکروں سے بچانا بہت ضروری تھا۔ میں اماں سے اپنی دوست کے گھر جانے کا کہہ کر بھابھی کے میکے چلی آئی۔ دروازے پر کافی دیر دستک دیتی رہی، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ میں مایوس ہو کر واپس جانے والی تھی کہ بھابھی کی امی نے دروازہ کھول دیا۔ وہ مجھے بہت اخلاق سے اندر لے کر آئیں۔ بھابھی بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ میں نے اسے اس کی غلطی کا احساس دلائے بغیر سمجھانا شروع کیا۔ مجھے لگا کہ وہ میری بات سمجھ گئی ہے۔
میں نے اس پر ظاہر نہیں کیا کہ مجھے اس کے اور اس ڈاکٹر کے تعلق کا علم ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ شرمندگی سے واپس ہی نہ آتی۔ اس لیے میرے سمجھانے پر وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے میں اس مہینے کے اینڈ تک آ جاؤں گی، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ مہینہ ختم ہوا تو بھابھی واپس آ گئی۔ میں بہت خوش ہوئی کہ اس نے میری بات کا بھرم رکھ لیا اور واپس آ گئی۔ میں نے سوچا ہوا تھا کہ جیسے ہی بھائی واپس آئے گا میں خود ان دونوں کے لیے کچھ اچھا کروں گی۔ بھابھی کے آتے ہی حرکتیں بہت مشکوک لگنے لگی تھی مجھے۔ اس کے پاس موبائل بھی تھا۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگی، میرے ماموں نے باہر سے بھیجا ہے۔ مجھے یقین تو نہ آیا مگر کرنا پڑا۔ اب وہ ہر وقت موبائل پر لگی رہتی، اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ ہی جدا نہ ہوتی۔ ساری رات اس کے کمرے سے آوازیں آتی تھیں، وہ فون پر لگی رہتی تھی۔ مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں وہ پھر سے اس ڈاکٹر کے چکر میں نہ پڑ گئی ہو۔ بھائی کے پاس موبائل تھا مگر اس کے پاس بھابھی کا نمبر کیسے آ سکتا تھا، جبکہ بھابھی کے پاس فون بھی ابھی آیا تھا۔ صاف صاف یہی لگ رہا تھا کہ اس نے پھر سے پرانے رابطے استوار کر لیے تھے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا لیکن میں نے اسے کچھ نہ کہا۔ میں نے بھائی کو فون کیا اور پوچھا کہ کب واپس آؤ گے، جلدی گھر آؤ۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی کچھ دن لگیں گے مجھے آتے ہوئے۔ اب جب تک بھائی نہ آتا تو مجھے ہی بھابھی کی رکھوالی کرنی پڑنی تھی۔ ایک دن وہ نہا رہی تھی تو میں نے اس کا موبائل چیک کیا۔ جیسے جیسے میں نے موبائل کو چیک کیا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے بار بار ایک ہی نمبر پر کال کی ہوئی تھی۔ دن میں 3 سے 4 بار اس نمبر پر بات ہوتی تھی اور کال ریکارڈز کے مطابق روز رات کو اس نمبر سے کال آتی تھی اور بھابھی 2-3 گھنٹے بات کرتی تھی۔ میں نے نمبر غور سے دیکھا، میرے بھائی کا نمبر تو نہیں تھا یہ۔ ایک دن وہ اماں سے اجازت لے کر کہ اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں گھر سے نکلے۔ مجھے شک ہوا کہ ماں کے گھر تو نہیں جا رہی ہوگی۔ میرا شک صحیح نکلا، وہ اسی ہسپتال گئی تھی۔ میں نے بامشکل برداشت کیا کہ بھائی آئے گا تو اسے بات کروں گی۔ ایک دن وہ بنا بتائے گھر سے باہر گئی، واپس آئی تو معلوم ہوا کہ پھر سے ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی، لیکن اب کی بار بات کچھ اور تھی۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، اپنے ہاتھ میں کچھ چھپائے ہوئے تھی۔ میں نے کہا، ہاتھ میں کیا چھپا رہی ہو؟ کہنے لگی، کچھ نہیں، اور بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں حیران ہوئی کہ بات اصل میں کیا ہے، وہ کیا چھپا رہی تھی۔ میں تجسس میں اس کے پیچھے گئی، وہ کوئی لفافہ الماری میں کپڑوں کے نیچے رکھ رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا کیا ہے اس لفافے میں۔ مجھے اگلے دن موقع ملا جب وہ باہر اماں کے ساتھ تھی۔ میں نے الماری کھول کر وہ لفافہ نکالا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ رپورٹس کے مطابق وہ حاملہ تھی۔ میں اسی وقت غصے سے چلاتی ہوئی باہر آئی اور اسے تھپڑ مارا کہ تمہیں منہ کالا کرتے شرم نہ آئی، کس کا گناہ پیٹ میں لیے پھر رہی ہو۔ رپورٹس دیکھ کر اماں بھی ہکا بکا رہ گئی تھیں، انہیں بھی امید نہیں تھی کہ وہ اس حد تک گر جائے گی۔ میں نے کہا، اماں اسے گھر سے باہر نکال دیں، یہ اس گھر میں رہنے کے لائق نہیں۔ اماں نے جو ہی اسے دھکا دیا اس وقت میرا بھائی آ گیا اور اس نے اپنی بیوی کو گرنے سے بچا لیا جو بہت برے طریقے سے رو رہی تھی۔ اماں کہنے لگی، پوچھ اپنی بیوی سے کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے یہ۔ بھائی نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ میری بیوی ہے تو میرے ہی بچے کی ماں بنے گی نا، اور میرا اور اماں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے۔ پھر میرے بھائی نے مجھے پوری بات بتائی جو کچھ یوں تھی۔ چونکہ اماں کسی صورت ان دونوں کو اکٹھے وقت گزارنے کا موقع نہیں دیتی تھیں، اس لیے ان دونوں نے ایک پلان بنایا۔ بھائی نے ہمیں یہی کہا کہ وہ رات کی نوکری پر جاتا ہے، مگر ہوتا کچھ یوں تھا کہ بھابھی بھائی کے نکلتے ہی پیٹ درد کا بہانہ کر کے ہمیں ہسپتال لے جاتی۔ اسی دوران بھائی گھر آ جاتا اور اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ڈاکٹر بھائی کا دوست تھا جو بھائی کی مدد کر رہا تھا۔ بھابھی اس کے کمرے میں ویسے ہی تھوڑی دیر جا کر بیٹھ جاتی اور گھر آتے ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ صبح کو میرا بھائی کام پر چلا جاتا اور ہمیں یہی لگتا کہ وہ کمرے میں سو رہا ہے۔ اس دن جب میں بھابھی کا برقع پہن کر ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس ڈاکٹر کو پتہ چل گیا تھا اور بعد میں بھابھی کو بھی پتہ چل گیا کہ میں اس کا برقع پہن کر راز معلوم کرنے ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی تھی۔ انہیں یہ تھا کہ کہیں میں ان کے راز تک رسائی نہ حاصل کر لوں، اسی لیے ان دونوں نے ایک اور پلان بنایا۔ پلان کے مطابق ڈاکٹر نے جھوٹ کہا کہ بھابھی کو بیماری ہے۔ بھابھی بیماری کے بہانے اپنی اماں کے گھر چلی گئی اور میرا بھائی بھی جھوٹ بول کر اس کے پیچھے وہیں چلا گیا۔ اس 1 مہینے میں ان دونوں نے بہت سا وقت اکٹھے گزارا، گھومے پھرے۔ بھائی نے بھابھی کو موبائل بھی لے کر دیا۔ پھر بھائی کو واقعی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑ گیا
اور بھابھی یہاں آ گئی۔ اس کی طبیعت خراب تھی، اس لیے اس دن ٹیسٹ کروانے چلی گئی وہ ہسپتال، اور آج رپورٹس لینے جن کے مطابق وہ حاملہ تھی۔ بھابھی بہت پریشان ہو گئی کہ گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ اس نے فون کر کے بھائی کو بھی سب بتا دیا، جس کی وجہ سے وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ میں نے اماں کو بھی سب بتا دیا۔ ان کو بہت شرمندگی ہوئی کہ ان کے گندے رویے کی وجہ سے ان کے بیٹے اور بہو کو پریشانی اٹھانی پڑی۔ اگر وہ ایک اچھی ماں ہوتی تو اپنے بیٹے کی خوشی کا خیال کرتی، نہ کہ اس کے لیے مشکلات کھڑی کرتی۔ انہوں نے معافی مانگی اور سارے معاملات درست کرنے کا وعدہ کر لیا۔ میرے بھائی اور بھابھی نے امی سے معافی مانگی۔ یوں ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد میں پپھو بن گئی۔ میری شادی بعد میں اسی ڈاکٹر سے ہو گئی جس پر میں شک کیا کرتی تھی۔ وہ تو اتنا اچھا انسان تھا کہ میں شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی کہ میری قسمت میں اتنا اچھا جیون ساتھی لکھ دیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔